بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذات الہی۔ ذات الہی ایک ہے جو ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی ذات میں بے شمار صفات ہیں۔ یہ صفات اسی ذات میں ہمیشہ سے موجود ہیں، یعنی اس کی صفات بھی اس کی ذات کی طرح ازلی، ابدی اور قدیم ہیں۔ اس ذات جیسا کوئی اور نہیں، کیونکہ وہ واحد ہے، یعنی اس کی ذات، صفات، افعال اور احکام میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذات الہی برحق ہے۔ اسے مان کر اس پر ایمان رکھنا اسلامی ایمان کی بنیاد ہے۔ پروردگار عالم کی ذات اور صفات کے متعلق عقائد برحق حسب ذیل ہیں۔ عقیدہ نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے۔ عبادت اور پرستش کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پروردگار عالم نے خود بھی فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، کیونکہ میں عبادت کے لائق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا غلط ہے۔ ہر نبی اور پیغمبر کی زبان نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عقیدہ نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی اس نے خود ہی اپنے ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ اس کا ہونا عین برحق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، جس نے زمین آسمان کو بنایا۔ یہی زمین و آسمان اس کے ہونے کی گواہی اور دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے زمین پھیلائی ہے، اس میں پہاڑوں کو مزین کیا اور اس میں ہر ایک چیز کو مناسب طریقے سے اگایا ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ وہ ہے جو بارش آنے سے پہلے آگے آگے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ اس سے ایک مردہ بستی کو زندہ کریں، اور جو چوپائے ہم نے پیدا کیے تاکہ وہ اس سے سیراب ہوں۔ معلوم ہوا کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، سمندر، پہاڑ، دریا، گویا کہ کائنات کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ عقیدہ نمبر 3۔ ذات الہی سلسلہ تولید سے پاک اور منزہ ہے۔ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، بلکہ خود ہی ہے۔ پھر وہ خود ہی جانتا ہے وہ کیا ہے، مگر اس نے خود ہی فرمایا ہے کہ اے محبوب، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 3۔ عقیدہ نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ حیہ ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے اور زندگی دینے والا بھی وہی ہے، اس پر کبھی فنا نہیں۔ اللہ کے حکم ہی سے ہر چیز زندہ اور باقی ہے۔ وہ جب چاہے اور جس کو چاہے زندہ کر دے، اور جب چاہے جس کو چاہے موت دے دے، کیونکہ وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کائنات کی قیومیت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اسے قائم رکھنا چاہے گا۔ قیامت اس کے حکم سے آئے گی، اور وہی سب کو موت کے بعد زندہ کرے گا، یعنی ہر لحاظ سے وہ حی القیوم ہے۔ عقیدہ نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے ویسا ہی کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے خود ہی بارہا قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ نیز فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کے مانند زمین کو پیدا کیا، پھر اسی کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے۔ اللہ لوگوں کی نسل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تمام جانداروں کو ایک جگہ پر جمع کرنے پر قادر ہے۔ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے،
اللہ مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سب کو مار کر ایک نئی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اپنے وعدہ عذاب کو پورا کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے کر سکنے پر ہر لحاظ سے قادر ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔